بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج رات کو بھی بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے بزرگ خاتون سلامت بی بی اور 13 سال کا ذیشان ایوب شہید ہوئے، جبکہ بھارتی فوج کی فائرنگ میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج نے بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا اور بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ میں اب تک متعدد شہری اور فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے 2 افراد کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ میں شرمندگی کے باوجود بھارت باز نہیں آیا اور مقبوضہ کشمیر میں جارحیت کے ساتھ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا اس پر کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 افراد کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت دنیا میں کشمیر ایشو پر پسپائی کا غصہ معصوم شہریوں پر نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نے عالمی سطح پر بھارت کو ذلت سے دوچار کیا۔ LOC پر بھارتی فوج کا نشانہ بچے، بوڑھے اور خواتین ہیں۔ ناظرین کرام، کوٹلی کے SSP راجہ محمد اکمل نے بتایا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ کا آغاز 3 بجے شروع ہوا تھا، جس کا سلسلہ صبح 6:30 بجے تک جاری رہا۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ شیلنگ سے 2 گھر بھی متاثر ہوئے اور 60 سالہ سلامت بی بی، 30 سالہ رضیہ بی بی سمیت 15 سالہ ذیشان ایوب بھی زخمی ہو گئے۔ سلامت بی بی کے بیٹے چودھری خورشید نے فون پر بتایا کہ ان کی والدہ پڑوسی کے گھر میں تھیں اور اس دوران بھارتی شیلنگ سے پڑوسی کا گھر نشانہ بنا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی فورسز نے آبادی کو ایسے وقت پر نشانہ بنایا جب وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد پاکستان پہنچے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں عالمی برادری کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت نے کچھ غلط کیا تو ہم آخری دم تک لڑیں گے اور اس کے نتائج سوچ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے اور خاص طور پر مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بھارت کے یک طرفہ اقدام کے بعد LOC پر بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی فوج LOC پر جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ اس سے قبل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے شہری آبادی کو کلسٹر بموں سے بھی نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر بھارت کے جواب پر پاکستان نے جواب الجواب میں کہا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی حکومت کا ظلم جاری ہے جو بدترین دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے ذوالفقار چینا نے کہا کہ میں بھارتی وفد کو 120 رکنی غیر وابستہ تحریک کی پوزیشن یاد دلا دوں کہ زیر تسلط افراد پر جبر بدترین قسم کی دہشت گردی ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت نہ تو اپنی مکروہ پالیسیوں اور کارروائیوں کے حوالے سے حقیقت کا سامنا کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے۔
پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو 30 برس سے زائد عرصے سے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور دھڑلے سے دوسروں پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتا ہے۔ قبل ازیں بھارتی نمائندے نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نفرت کے نظریے تلے دہشت گردی صنعت پروان چڑھا رہا ہے۔ اپنے جواب میں پاکستانی نمائندے نے کہا کہ یہ الزامات ایک ایسے ملک کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں جن کا حاضر سروس نیول افسر کمانڈر کلبھوشن یادو کو امن کو سبوتاژ اور دہشت گردی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ ذوالفقار چینا نے کہا کہ ایک ملک فاشسٹ RSS کے شکنجے میں ہے جو بھارت میں دہشت گردی کے جرم میں 3 مرتبہ پابندی کا شکار رہی ہے، کیا ان کو دوسروں پر انگلی اٹھانے کی ہمت ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پہلو خان کے قاتلوں سے جوابات حاصل کرنے چاہیے جنہیں 2017 میں عوام کے ایک ہجوم نے گائے لے جانے کی پاداش میں قتل کر دیا تھا۔ بھارت کے ریاستی مظالم گنواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت 2002 میں گجرات میں ہوئے قتل عام کے مرکزی کردار کے جواب تلاش کرے جس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے والے مالا مال ہو گئے جبکہ معصوم متاثرین کرب اور درد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی نمائندے نے فورم کو بتایا کہ ان واقعات کے علاوہ بے شمار دیگر واقعات کے متاثرین ہندوتوا کے جبر کے سامنے انصاف کے حصول میں ناکام ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی توجہ اس حقیقت کی جانب دلائی جو 5 اگست کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے نتیجے میں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ہے، لیکن بھارت اپنے روایتی ہتھ کنڈوں کے استعمال کے باوجود عالمی برادری کی توجہ ان مسائل سے ہٹانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ذوالفقار چینا نے کہا کہ بھارتی نمائندے نے جان بوجھ کر مقبوضہ علاقے میں مکمل اور جابرانہ طور پر مواصلاتی بلیک آؤٹ کی جانب توجہ نہیں دلائی اور نہ ہی معصوم کشمیریوں کی حالت زار سے آگاہ کیا جو گزشتہ 55 روز سے بنیادی غذائی ضروریات تک رسائی سے محروم ہیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے مکمل اندھیرے میں ہیں۔ انہوں نے فورم کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں انسانی حقوق کے صورتحال سنگین ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بنیادی حق کو بھارت کی جانب سے مسترد کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی نمائندے نے کہا کہ پاکستان اور عالمی برادری کشمیریوں کو یہ حق دلانے کے لیے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کے تحت پابند ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ضلع گاندربل اور رامبن میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 6 کشمیریوں کو شہید بھی کیا تھا۔ علاوہ ازیں جموں میں ہی ریل ہیڈ کمپلیکس کے پاس چیک پوسٹ پر تعینات انڈو تبتی بارڈر فورس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جشونت سنگھ مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس ضمن میں بتایا گیا تھا کہ جشونت سنگھ نے سرکاری رائفل سے گولی چلا کر خود کو ختم کر دیا۔